سیاسی افسانوں کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، عارف شیخ۔ آج کا عنوان ہے انقلاب۔ جنگل کے جانور اتنے متاثر تھے ہماری دنیا سے کہ انہوں نے اپنے یہاں بھی جنگل میں بھی دنیاوی سسٹم رائج کر دیا۔ اسی سلسلے میں آج اجلاس چل رہا تھا کہ جانوروں کے درمیان قلمدان کا فیصلہ ہو۔ اجلاس کی صدارت لومڑی کے حصے میں آئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیاستدان کا درجہ دیا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سیاستدان کا درجہ دیا تھا تو شیر نے غرا کر کہا کہ طاقتور قلمدان تو مجھے ملنا چاہیے، تم سیاستدان کیسے بن سکتے ہو؟ تو بی لومڑی نے جو ہے وہ سیاسی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو سپہ سالار ہیں، سپہ سالار تو سیاستدان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ شیر کو مطمئن کیا ہی تھا کہ ہاتھی نے سونڈ زمین پر زور سے ماری اور چنگاڑ کر کہا کہ میں طاقت میں شیر سے کسی طرح کم نہیں ہوں۔ تو بی لومڑی نے فوری طور پہ جو ہے وہ ہاتھی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو قانون کے رکھوالے ہیں، آپ قانون کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ تو سیاستدان کو جیل بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو رہا بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ سیاستدان ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہاتھی بھی مطمئن ہو گیا۔ گینڈے نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا، میں کیا کروں گا؟ تو بی لومڑی نے کہا کہ مثال دی جاتی ہے انسانوں میں جو بہت زیادہ صحت مند ہو کہ وہ گینڈا بن گیا ہے کھا کھا کر، لہذا آپ وزیر صحت بن جائیے۔ گینڈے بھی مطمئن ہو گیا۔ گدھے نے کہا تو میں تو مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ لیبر کا پورٹ فولیو سنبھالیے۔ بیل نے کہا کہ میں ہل چلاتا ہوں تو کیا میں کسان بنوں گا؟ تو اس نے کہا آپ کسانوں کی نمائندگی کریے۔ ہرن نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو بہت سمجھداری کا کام ملے گا، آپ اسکولوں کو سنبھالیے۔ چنانچہ یہ ایک فیصلہ ہو گیا اور ایک کابینہ تشکیل دے دی گئی جنگل میں۔ اجلاس کے بعد جب لومڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ خوشی میں چھلانگیں لگا رہی تھی کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہو گیا اور سیاسی طور پر جو ہے وہ جنگل میں میرا راج ہو گیا۔ لیکن اسی چھلانگ لگانے میں اس کو گڑھا نظر نہ آیا اور وہ گڑھے میں جا گری۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی، اس نے چھلانگیں لگائی، نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ناکامی کے بعد وہ دماغ استعمال کرتے ہوئے خاموشی سے ایک طرف آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو لگا کسی نے اس کو آواز دی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو گینڈا اوپر سے جھانک رہا تھا۔ گینڈے نے اس سے پوچھا کہ یہ تم لیڈر گھڑے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پناہ لے لی ہے میں نے۔ کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ باہر انقلاب آ رہا ہے۔ گینڈے نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ لومڑی نے کہا انقلاب تباہی لاتا ہے، خون بہاتا ہے، سب کچھ برباد کر دیتا ہے، مر جاتے ہیں لوگ اس میں۔ گینڈے نے کہا تو پھر لیڈر مجھے بھی اس گڑھے میں آنے دو۔ تو کیا کہنے کہ آ جاؤ اس گڑھے میں، کیونکہ اس گڑھے سے ہی میں رہنے والوں کی زندگی محفوظ ہوگی، لیکن خیال رکھنا یہاں کے گڑھے کے بھی کچھ قانون ہیں۔ گینڈا آ گیا۔ پھر شیر دکھائی دیا۔ شیر سے بھی وہی سب مخاطب ہوا۔ شیر نے کہا کہ لیڈر میں سپہ سالار ہوں، مجھے بھی گڑھے میں آنا ہے، مجھے بھی اپنی زندگی بچانی ہے۔ وہ بھی آ گیا۔ جب سارے جانور آ گئے تو لومڑی نے کہا لیکن یہ یاد رکھو کہ انقلاب جو ہے وہ چھینک کی آواز کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر کسی نے گڑھے کے اندر چھینک ماری تو پھر وہ انقلاب یہاں بھی آ جائے گا اور ہم سب غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ لہذا اب یہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی چھینکے گا سب اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد لومڑی نے چھینک ماری اور سب نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا، اور اس طرح خوش تھے کہ انہوں نے جو ہے
وہ انقلاب میں سیاستدان کو دھکیل دیا اور خود محفوظ ہو گئے۔ لومڑی نے اپنی بالوں کو جھاڑا اور اطمینان سے جھانک کر کہا کہ انقلاب جو ہے وہ تو دماغ کے اندر تھا، اور اس انقلاب سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور تم سب کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یہی سیاست ہے، اور میں لیڈر ہوں، تم لوگ لیڈر نہیں ہو، لہذا اب تم لوگ گڑھے میں رہو، میں آرام سے رہوں۔ شکریہ۔